السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب، جنہوں نے اپنے منہج کو اب کھل کے اہل حدیثوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا ہے، انہوں نے کہا، دیکھیں ہم نے لیے ان کے ویڈیو کا، اور یہی جتنے ٹائمنگ دکھا رہا ہے اسی ٹائمنگ پہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا منہج تو یہ ہے کہ میں حکام پر یعنی حاکموں پر اعلانیہ طور پر نکیر کرنے کا یعنی ان پر تنقید کرنے کا قائل ہوں، اور اپنی اس منہج پر انہوں نے قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں پیش کی، اور نہ ہی عام سلف کا جو اجماعی فہم تھا، ان کا اجماعی منہج تھا عام سلف کا، اس سے کوئی دلیل پیش کی، بلکہ سلف میں سے بعض سلف جن کی شاذ آراء، ان کی شاذ رائے تھی سلف کی بعض، اس کو پیش کر کے ثابت کرنا چاہا کہ دیکھیں یہی تو سلفی منہج ہے، سلف کا یہی منہج ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث پیش کروں گا، جن حدیثوں کی ڈاکٹر زبیر صاحب نے سخت مخالفت کی ہے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے السنہ لابن ابی عاصم میں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اگر تم کو حاکم کو کچھ نصیحت کرنا ہے تو اعلانیہ طور پر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حاکم کا ہاتھ پکڑ کر اکیلے میں لے کے جا کر اس کو نصیحت کرے، اور اگر وہ نصیحت قبول نہ کرے تو تم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ یہ روایت موجود ہے السنہ لابن ابی عاصم میں۔ اور ایک دوسری حدیث ہے مسند احمد کے اندر، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل جد و جہد یہ ہے کہ تم حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق کہو۔ حدیث میں لفظ اندر یعنی اس کے سامنے، اس کے پاس جا کر۔ اب تم نے سلف کی بعض شاذ رائے کو اٹھا کر ایک منہج بنا دیا، اور یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہہ رہی ہے، جبکہ تم اپنے بیان میں کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہو کہ اگر کوئی سلف کچھ بات کہے، کوئی رائے دے اپنی، اور اس کے پیچھے کوئی حدیث نہیں ہو دلیل، یا قرآن کی کوئی آیت نہ ہو، تو ان کی وہ چیز رد ہو جائے گی۔ تم ایک طرف یہ بات کہہ رہے، دوسری طرف ایک حدیث ہونے کے باوجود سلف کی بعض شاذ رائے کو اٹھا کے اپنا منہج بنا کے پیش کر رہے ہو، جبکہ عام طور سے سلف کا جو منہج ہے نا، وہ آپ کے منہج کے مطابق نہیں ہے۔ ان کا منہج یہی ہے کہ حاکموں پر اعلانیہ طور پر تنقید نہیں کی جائے گی۔ اب آپ عام طور سے سلف کا جو منہج ہے نا، اس کی بھی مخالفت کرے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت کرے۔ آپ نے انجینئر مرزا کے رد میں اس کلپ میں کہا کہ عام طور سے جو سلف کا منہج ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی ٹھہرانے کا نہیں ہے۔ تم نے انجینئر نے بعض سلف کی شاذ آراء پیش کی، تو آپ نے بھی تو وہی کام کیا نا ڈاکٹر زبیر صاحب، آپ نے بھی بعض سلف کی شاذ آراء کو اٹھا کر اپنا منہج بنا دیا کہ حاکموں پر اعلانیہ طور پر نکیر کی جائے گی، جبکہ آپ کے منہج حدیث رسول اور عام طور سے سلف کا جو منہج تھا، جس کو آپ نے اجماعی منہج کہا۔ تو دیکھیں، انجینئر مرزا کے رد میں آپ نے کہا کہ سلف کا عام طور سے جو منہج تھا، اس کو آپ نے اجماعی منہج کہا کہ یہ اجماع ہے، شاذ آراء کو آپ نے ہٹا دیا کہ ہاں سلف کا یہ اجماع ہے۔ تو یہاں پر بھی بعض سلف کی شاذ آراء کو آپ اپنا منہج بنا کے پیش کر رہے ہیں، جبکہ عام طور سے جو آپ کے مطابق ہوتا ہے کہ یہ اجماع ہے، عام طور سے جو ہوتا ہے، تو آپ تو یہاں پہ سلف کے آپ کے مطابق اجماع کے منہج کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور جو اہل بدعت کے ساتھ تعامل کا معاملہ ہے، تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حوض کوثر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بدعتی ہے ان کو اپنے سے دور کر دیں گے، ان سے قطع تعلقی کریں گے۔ اور اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ تو آپ کے سامنے حدیث موجود تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم پڑے گا کہ ہاں یہ لوگ میرے جانے کے بعد دین میں بدعت ایجاد کی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قطع تعلقی کر لیں گے۔ تو یہ حدیث تو تھی نا، آپ نے کہا اس کے اوپر کوئی حدیث نہیں ہے، بھلے ہی آخرت کے تعلق سے، لیکن اللہ کے رسول یہ تو نہیں کہا نا اللہ نے کہ صرف دنیا میں ہی اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے۔ جب اللہ نے مطلق طور پہ کہا تو پھر وہ آخرت کے معاملے میں بھی دیکھا جائے گا، اللہ کے رسول آخرت میں، کیونکہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تو کوئی بدعتی موجود نہیں تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اپنی پیش کر کے
یہ بتا دی امت کو کہ دیکھیں بدعتیوں کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہے، تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل مل گیا کہ بدعتیوں کے ساتھ کیسا عمل کرنا چاہیے، اور آپ کہتے ہیں اس کے اوپر کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور عام طور سے سلف کا جو معاملہ ہے بدعتیوں کے ساتھ وہ یہی رہا ہے۔ تو یہ دونوں معاملے تمہارے جو ہے منہج سلف کے خلاف ہے، بدعتیوں کے ساتھ تعامل کا معاملہ بھی اور یہ معاملہ بھی۔ اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔